جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں، کان کھول کے سننے کے NRO نہیں ملنا۔ کس منہ سے احتساب کی بات کرتے ہیں؟ ان کے اپنے صف اول کے لوگ جو نااہل قرار دیے جا چکے ہیں وہ کیوں آج ان کے صف اول میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اے پی سی کے لیے ہم تو تیار ہیں کامیاب کرنے کے لیے، ہم نے بریانی کا آرڈر بھی دے دیا ہے۔ ناظرین خوش آمدید۔ پروگرام کے پہلے حصے میں بات کریں گے اپوزیشن کی سیاست کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان کے حالیہ بیانات سے ظاہر لگ رہا ہے کہ اپوزیشن حکومت کے خلاف ایک بڑے محاذ کی تیاری میں ہے۔ گو کہ حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت مسلم لیگ نواز کی جانب سے اس حوالے سے کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا، مگر مفاہمت کے بادشاہ سمجھے جانے والے زرداری صاحب کیا اس بات میں کامیاب ہو جائیں گے کہ وہ میاں صاحب کو بھی اپوزیشن کے ایجنڈے میں شامل کر سکیں؟ آصف علی زرداری صاحب آج 4 روزہ دورے پر لاہور بھی پہنچے ہیں اور اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ میاں صاحب سے ملاقات کریں گے۔ اپوزیشن کی اس اسٹریٹجی کے پیچھے عوامل کیا ہیں؟ حکومت کی صرف کمزور پالیسیاں یا کہیں نہ کہیں وجوہات کچھ اور بھی ہیں؟ اس پر بات کریں گے آج ہم اس سیگمنٹ میں۔ ساتھ دے رہے ہیں اسد رحیم اور اسٹوڈیو میں ہیں حسن رؤوف صاحب معروف تجزیہ کار۔ حسن صاحب اس سے پہلے کہ ہم گفتگو شروع کریں ذرا سنتے ہیں کہ زرداری صاحب جن کا اب ایک جو اپوزیشن میں مفاہمت کے بارے میں ایک نیا اوپینین سامنے آیا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ جو آج میں کیس جس میں بھگت رہا ہوں اس کی نیٹ سے FIR اتار کے دیکھ لیں تو وہ میاں صاحب کا ہی شروع کیا ہوا ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہو نہیں سکتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب پولیٹیکل فورسز کو اکٹھا ہو کے اور ایک ریزولوشن لانا پڑے گا کہ یہ حکومت چل نہیں سکتی نہ یہ ملک چلا سکتی۔ جناب اور اب رؤوف صاحب اب مولانا فضل الرحمان کو بھی سن لیتے ہیں کہ ان کے پاس کیا نسخہ ہے اپوزیشن کو اکٹھا کرنے کا۔ اپوزیشن مستحکم ہوگی اور پاکستان کے عوام کی مستقبل کے بارے میں حکومت سے اب امید وابستہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بھی ہوگا حزب اختلاف کے منظم کردار کے ذریعے سے ہوگا۔ رؤوف صاحب گفتگو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب ہمیشہ سے جب سے یہ الیکشن ہوئے 25 جولائی کو ایک ایگریسو پالیسی رکھتے ہیں حکومت کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشنز کے فوراً بعد انہوں نے یہ بھی فلوٹ کیا کہ شاید حلف نہ لیا جائے، لیکن وہ چیز نہیں ہوئی۔ اب جا کے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے بن گئے ہیں کہ یہ جو ان کا ایک خواب ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو پائے گا؟ خاص طور پہ جو یہ زرداری صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ میں نواز شریف کے ساتھ ملنے کو تیار ہوں۔ دیکھیے جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب کا سوال ہے تو وہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ وہ پہلے دن سے ہی ان کے ایک بیلیجرنٹ قسم کا ان کا ایٹیٹیوڈ رہا ہوا ہے، خاص کر PTI کے بارے میں، اور وہ یہ پوری کوشش پہلے بھی کرتے رہے تھے کہ جی اسمبلی کا بیک آؤٹ کیا جائے، جیسا کہ آپ نے خود کہا ہے، لیکن اس میں کامیاب ہو نہیں پایا کیونکہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز تھیں ان کے اپنے اپنے ایجنڈاز بھی ہیں اور اپنی اپنی کمپلشنز بھی ہیں۔ اس وقت انہوں نے دوبارہ یہ شروع کیا ہے PTI کی حکومت میں 2 مہینے کے آنے کے بعد، اور میں فیل کرتا ہوں کہ اب یہ اکنامک ریکوری کی طرف چونکہ ایک پہلا قدم اس کے وہ کنٹروورشل ہے، وہ ایک اگر وہ علیحدہ کہانی ہے اس کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے وہ سبجیکٹس میں شامل نہیں ہے، لیکن بہر صورت اکنامک ریکوری کی طرف ایک امپورٹنٹ قدم ہے جو کہ لے لیا گیا ہے۔ سو حکومت کی پوزیشن میں فیل کرتا ہوں کہ اس کے بعد گریجولی امپروو کرے گی اور اب ان کی ایجنڈا وغیرہ بھی ان کی پالیسیز بھی سامنے آ جائیں گی۔ اب اگر آپ بات کریں یہاں ایک جوائنٹ جو الائنس بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس میں PTI اور اس میں پیپلز پارٹی اور PMLN کا جو رول ہے وہ ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ نے سنوایا ہے ان کے زرداری صاحب کی 2 اسٹیٹمنٹ سنوائی ہیں جہاں کہ کبھی آج سے بہت زیادہ بازی میں نہیں وہ یہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ جی ہم نے ابھی ریسنٹلی جب پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی ہوا لیڈ تو اس میں بھی انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا PMLN کو سپورٹ کرنا، اس کے بعد اسپیکر کے الیکشن میں بھی انہوں نے PMLN کو سپورٹ کرنا جو ہے اس کا انکار کر دیا تھا۔ تو اب ان کی کیا کمپلشن ہے کہ وہ اس وقت آ کے وہ ایک الائنس کی طرف یا بنانے کی بات کر رہے ہیں؟ اس میں اور کوئی بھی کمپلشن نہیں ہے سوائے ان بہت سارے مقدمات کے جو کہ ان کے اوپر اس وقت لوم کر رہے ہیں، اور چانس یہی ہے کہ بہت عنقریب وہ مقدمات جو ہیں وہ انسٹیٹیوٹ ہو جائیں گے۔ سو وہ اب چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایک الائنس میں اپنی چونکہ وہ مقدمات میری جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ اوپن اینڈ شٹ کیسز ہیں، ان کے اوپر کنوکشن بھی ہو سکتی ہے، آئی کین بی رانگ، لیکن مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ کنوکشن آسانی سے ہو سکتی ہے۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اب اس وقت وہ سپورٹ بیس تلاش کر رہے ہیں، لیکن جہاں PMLN کا رول ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ PML آلریڈی ان مقدمات میں پھنسی ہوئی ہے
اور کیا وہ اس الائنس کا حصہ بن کر اس کو فردر ایگریویٹ ہونے دیں گے؟ اگر وہ ایک ایسی اپوزیشن کا حصہ بن جاتے ہیں جو کہ بلیجرنٹلی پی ٹی آئی کی حکومت کو ٹاپل کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو اس کا حصہ بننا چاہیں گے وہ اسٹیج کے اوپر جب کہ مقدمہ جو، لیکن میرے اندازہ جو ہے کہ ان کو آن بورڈ کرنا ایک بہت مشکل کام ہوگا۔ اور ابھی اسد کے پاس چلتے ہیں، اور اسد آپ کا کیا خیال ہے؟ جس طرح رؤوف صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو ایک پہلی اکنامک فرنٹ پہ کامیابی ملی ہے جہاں پر ان کو اسسٹنس آفر ہوئی ہے، اور اب شاید چائنا بھی جا رہے ہیں جہاں پر ان کو مزید اسسٹنس ملے گی، اور تو کیا یہی وجہ ہے کہ یہ اپوزیشن کی طرف سے ہمیں ایک تازہ کوشش نظر آ رہی ہے، اور کوئی ایسا پوائنٹ ہو سکتا ہے جہاں پہ یہ اکٹھے ہو پائیں؟ کیونکہ ابھی تک تو یہ آپ کو مختلف جگہوں پر ہی نظر آتے ہیں۔ نہیں جناب، انہوں نے ماضی میں بھی اسی طرح کی کوششیں کی تھیں، اور ان کوششوں میں بھی جو مرکز تھے وہ فضل الرحمان صاحب تھے۔ فضل الرحمان صاحب کو شاید حزب اختلاف میں رہتے ہوئے زیادہ ان کو ایگریویشن محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ جس طرح جے یو آئی ایف نے ابھی شکست کھائی ہے ان پچھلے انتخابات میں، اس میں فضل الرحمان صاحب، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، دونوں اپنی نشستوں سے ہار گئے تھے۔ تو جس طرح رؤوف صاحب نے بالکل درست فرمایا، ان کا جو رویہ ہے اور ابھی جو ان کا ایجنڈا ہے وہ مسلم لیگ نواز سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ لیکن آئی تھنک جس چیز پہ فوکس کرنا چاہیے جناب، ابھی بیانات پر کچھ زیادہ فوکس ہو رہا ہے، تجزیہ کے حوالے سے بھی بیانات پہ کچھ زیادہ فوکس ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف ابھی کامیاب ہوئی ہے، انہوں نے کسی طرح سے اللہ اللہ کر کے جوڑ توڑ کر کے مسلم لیگ کاف کو اور باقی سیاسی جماعتوں کو ملا کے پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی حکومت اپنی قائم کر لی ہے۔ تو اپوزیشن کو کچھ دیر لگے گی مومنٹم پکڑنے میں، اور جو دوسری جانب ایک طرح سے آپ کو خاموشی سننے کو مل رہی ہے میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے، وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ ابھی بھی ایک طرح سے کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سینٹنس ابھی صرف ان کا معطل ہوا ہے، ان کا کوئی نہ وہ بری ہوئے ہیں، نہ ان کی اپیل میں کوئی پروسیڈنگ آگے بڑھی ہے۔ تو اگر وہ اس کو کنزرویٹیولی کھیلنا چاہیں گے تو وہ قانونی طور پہ پہلے کامیاب ہوں گے اور پھر آگے بڑھ کے حزب اختلاف میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ رؤوف صاحب، یہیں پہ اس کو جو اویسر نے پوائنٹ اٹھایا کہ وہ میاں صاحب اپنے مسائل میں جو لیگل ایشوز ہیں ان کے، وہ اس میں پھنسے ہوئے ہیں، اس وجہ سے وہ اس طرح سے نہیں کنٹریبیوٹ کر رہے اپوزیشن کے رول میں۔ لیکن ہم اگر تھوڑا سا اس کا تناظر یہ بھی دیکھیں کہ جو بائی الیکشنز ابھی ہوئے ہیں، پچھلے سنڈے بھی ہوا اور ایک پچھلے سنڈے بھی ہوا، جہاں پر پی ٹی آئی کو اچھے خاصے سیٹ بیکس ہیں، تو پی ایم ایل این کیا کوئی اور اسٹریٹجی نہیں لا سکتی کہ اس جو مومنٹم جو ایک اپوزیشن کو مل رہا ہے یا پی ایم ایل این کو مل رہا ہے تو اس پہ کیش ان کرے اور حکومت کے خلاف جو ہے ایک دباؤ کم سے کم بڑھائے؟ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ حکومت کو گرا دے، لیکن ایک اپوزیشن کا اپنا ایک کردار ہوتا ہے کہ حکومت وقت پر دباؤ رکھنا، تو ابھی تو بالکل ہی ایک جسے کہتے ہیں نا لیڈ بیک پوزیشن میں ہے اس وقت۔ دیکھیے، پی ٹی آئی الیکشن ہاری نہیں ہے، پی ٹی آئی کی بدترین دشمن وہ پی ٹی آئی خود ہی ہے۔ اگر آپ الیکشنز کا تجزیہ کر لیں تو دو تین ایک حقائق ایسے ہیں جو کہ مختلف ہوئے ہیں۔ یہ جہاں بھی اپوزیشن جیتی ہے وہ کوئی ایک پارٹی نہیں جیتی، بلکہ ایک یونیفائڈ اپوزیشن جیتی ہے۔ اگر آپ پشاور کے الیکشن بھی لے لیں تو وہاں پی ٹی آئی ڈیوائیڈڈ تھی۔ پی ٹی آئی کا جو آفیشیل کینڈیڈیٹ ہے وہ کوئی تقریباً اس کو 1000 ووٹ کم ملے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کا جو ریبل کینڈیڈیٹ تھا اس کو 4500 ووٹ ملا ہوا ہے۔ سو پی ٹی آئی کا اوور آل ووٹ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کا انٹرنل ڈائنامک ہے اس کی وجہ سے پی ایم ایل این ابھی وہ اس کو اس چیز کا ادراک ہے اور وہ آگے نکل کے اس پہ کیپٹلائز نہیں کرنا چاہ رہی۔ سب کنسٹیٹوئنسیز کا انالیسس وہ سملر ہے۔ پشاور میں جو ہارے ہیں انٹرنل ڈویژن کی وجہ سے ہارے ہیں، اور ابھی بھی پی ٹی آئی کے جو کمبائنڈ ووٹس ہیں وہ کمبائنڈ اپوزیشن سے زیادہ ہیں۔ لاہور میں ہارے ہیں غلط کینڈیڈیٹ کو چوز کرنے سے ہارے ہیں، جہاں کہ پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو لاہور سے کمپلیٹلی ڈسوسیٹ کر لیا تھا۔ ایک بندہ جو کہ 10 دن پہلے پارٹی میں شامل ہوتا ہے اس کو ولید اقبال سے کے اوپر فوقیت دے کے اس کو ٹکٹ دے دی جاتی ہے، اور وہ بندہ مطلب ایک بدنام سیاستدان ہے۔ سوری پلیز ایکسکیوز مائی سیئنگ سو، بٹ دیٹس اے ریالٹی۔ مطلب اس بندے نے کتنی پولیٹیکل پارٹیز بدلی ہوئی ہیں، اس کو ٹکٹ دے دیے، اور یہی باقی جو اچھا آپ کا وہاں چلے جائیے، اگر آپ جہاں یہ کے پی میں ہارے ہیں بنو میں بھی جو وہ فارمر جو جے یو آئی کا بندہ تھا اس نے جوائن کیا تھا وہ 7 دن پہلے،
اس کو ٹکٹ دے دیا, پی ٹی آئی کے بندے کو ٹکٹ نہیں دیا, وہاں بھی پارٹی نے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کر لیا تھا. تو یہ جو پرسیپشن ہے لیکن آپ یہ تو ایک اپنی جگہ چیز ہو گئی, لیکن پی ایم ایل این کی آپ کہاں پہ اسٹرینتھ میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو جواب دیا تھا کہ دیکھیے پی ایم ایل اس وقت اپنے مقدمات میں بہت بری طرح پھنسی ہوئی ہے. وہ تو ایک سائڈ ہوگی نا پولیٹیکل, اس کی اسٹرینتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ڈیمینش ہوئی ہے الیکشنز کے بعد یا اب بڑی ہے؟ کیونکہ بظاہر پولز کے جو ریزلٹس ہیں ان سے تو لگتا ہے کہ وہ اسٹرینتھن ہوئی ہے. دیکھیں اگر آپ دیکھا جائے نا تو جو نیشنل الیکشنز میں جو ووٹ پول ہوئے ہیں اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے اب بائی الیکشن میں, اس لیے کہ بائی الیکشن میں ہمیشہ جو اٹینڈنس ہوتی ہے ووٹرز کی وہ کم ہوتی ہے, ووٹس پول جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ کم ہوتے ہیں. تو اگر آپ اس کو ویسے یارڈ اسٹک بنا کے دیکھیں گے تو ایوریج ووٹ جو ہے ان کو کم ملا ہے, پی ٹی آئی کو بھی کم ملا ہے, بیکاز اٹس اے بائی الیکشن. لیکن میں فیل کرتا ہوں کہ یہ جو اب کامیابی مل رہی ہے پی ٹی آئی کو, اور میری فیلنگ ہے کہ چائنا سے بھی ان کو ریپریو ملے گا, اس کے بعد پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا پولیٹیکل جو ایک ٹریجیکٹری ہے وہ اپورڈ کی طرف لے جائیں گے. اور اس میں میری جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پی ایم ایل این نہ یہ کہ جوائنٹ اپوزیشن میں شامل نہیں ہوئے گی, بلکہ وہ اپنی لڑائی جو ہے اس وقت اپنی لیگل محاذ کے اوپر کنٹینیو کریں گے. ہاں اگر ان کو کسی وقت ریپریو ملتا ہے تو اس کے بعد پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ وہ کسی پولیٹیکل سٹرگل کا حصہ بنے. اسد یہیں سے کنٹینیو کرتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کے پاس اس وقت کیا آپشنز ہیں کہ کس طرح کا احتجاج کیا جائے؟ کیونکہ اگر آپ نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو سنا ہو تو انہوں نے عمران خان کی کنٹینر آفر کے جواب میں کہا تھا ہم ان کی طرح نہیں ہے کہ ہم ایجیٹیشنل پالیٹکس یا اسٹریٹ ایجیٹیشن کریں گے. تو ان کے بعد اگر وہ اسٹریٹ ایجیٹیشن کے لیے تیار نہیں ہے تو کس طرح کی اپوزیشن وہ کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے حکومت ان کے مطالبات ماننے پر مجبور ہو جائے؟ جناب ابھی تو فی الحال ان کے جو آپشنز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. جس چیز سے ان کو تھوڑا بہت ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کوئی خاصی اکثریت نہیں ہے پنجاب صوبے میں. حالانکہ آپ نے دیکھا بہت کم آپ کو ایسے ایونٹس ملے ہیں ان ریسنٹ ہسٹری کہ ایک ایسی سیاسی جماعت ہو جو 2 صوبوں میں کامیاب ہو, ایک صوبے میں مخلوط حکومت کا ایک اہم حصہ ہو, اور جو چوتھا صوبہ ہے اس کے سب سے بڑے شہر کی سب سے بڑی پارٹی ہو. تو وائل اٹس اسٹرانگ فیڈرلی, پنجاب صوبے میں ابھی بھی پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں کو مفاہمت کے ذریعے اور ساتھ ان کو لے کے چلنا ہے. جو آپ نے ابھی پی ایم ایل این کے کچھ ایم پی ایز کا ایک بہت پرجوش قسم کا احتجاج دیکھا, اس میں عظمیٰ بخاری صاحبہ ایٹسیٹرا جو ان کے زیادہ جس طرح روف صاحب نے کہا جو بلیجرنٹ ممبران ہیں انہوں نے باہر احتجاج کیا. ماضی میں آپ نے ایاز صادق صاحب کو بھی پھر سے اسپیکر کا کردار ادا کرتے ہوئے دیکھا. بات جو بار بار کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جی جو مینڈیٹ ہے وہ جعلی ہے, مینڈیٹ جو ہے وہ کنٹرائیوڈ ہے اور یہ پی ایم سلیکٹ ہے. ابھی آصف زرداری صاحب نے پھر سے پی ایم سلیکٹ کا یہ ایکسپریشن استعمال کیا ہے, لیکن آپ کو یاد ہوگا باقر صاحب کہ 2013 میں جب عمران خان صاحب کا یہی الزام تھا کہ انتخابات میں بہت بری طرح دھاندلی ہوئی ہے تو انہوں نے مومنٹم کے ذریعے چلیں آپ اس کو کنٹینر کی سیاست کہیں کچھ بھی کہیں, لیکن جو اپوزیشن تھا وہ اپوزیشن جو تھی وہ مستقل, اٹ واز ایٹ اے سلو برن. تو آپ اس سے نہ صرف مؤثر ہو رہے تھے, پاکستان مسلم لیگ نواز کا جو سارا بیانیہ تھا وہ اینٹائی پی ٹی آئی تھا اور اینٹائی اپوزیشن تھا, وہ خود اپنا نیریٹو نہیں بنا پا رہی تھی. اس بار آپ کو اس طرح کی اپوزیشن نہیں دیکھنے کو ملتی, اور وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ آپس میں بٹے ہوئے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نواز کو شاید دھاندلی سے اتنا زیادہ فرق نہیں پڑ رہا جتنا عوامی نیشنل پارٹی یا جے یو آئی ایف کو پڑ رہا ہے, بار بار اس بیانیے کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہم اسی وجہ سے بری طرح ڈیفیٹ ہوئے. تو جب تک ان کا ایجنڈا ایک ساتھ وہ یکجہت نہیں ہوگا آپ کو اسی طرح کی انفیکٹو قسم کی اپوزیشن ملے گی. اور ساتھ میں اگر ہم آصف زرداری کی جو ان کی جو اس وقت جو ڈس ارے ہے اپوزیشن کیس میں اس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو مضبوط کر کے پیش نہیں کر رہی, اگرچہ اپوزیشن کے مختلف دھڑوں کو امید ہے اور رہتی ہے کہ کسی موقع پر ان کے انٹرسٹ الائن ہو جائیں گے اور وہ ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کر سکیں گے. ناظرین اسی کے ساتھ ہم ایک بریک لیتے ہیں اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم پی ٹی آئی کے جو صورتحال ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ویلکم بیک.
ابھی بات ہو رہی تھی اپوزیشن کے رینکس میں نا اتفاقی کی، تو اب ذرا ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ پی ٹی آئی حکومت کس طرح سے اپوزیشن کو دیکھ رہی ہے. سنتے ہیں عمران خان صاحب کا کیا کہنا ہے. میں ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں آج. آپ سب کان کھول کے سن لیں. آپ نے سڑکوں پہ آنا ہے، ہم آپ کو کنٹینر دینے کے لیے تیار ہیں. بشک آ کے وہاں ڈی چوک پہ کنٹینر لگا لیں، ہم بلکہ آپ کو کھانا بھی پہنچا دیں گے. آپ نے اسمبلیوں میں کرنا ہے جو بھی کھل کے کریں، جو مرضی آپ نے کرنا ہے آپ کر لیں. کان کھول کے سن لیں کہ این آر او نہیں ملنا میں نے لگا، کسی کرپٹ آدمی کو میں نہیں چھوڑنے لگا. رؤوف صاحب، آپ نے عمران خان صاحب کو سنا. یہ جو ایروگنس ہے، ابھی اسد بھی بات کرتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے چلنے کی. حکومت میں جب آپ بیٹھے ہوتے ہیں تو آپ اس طرح غصے سے بات نہیں کرتے، آپ کوشش کرتے ہیں کہ مفاہمت کے ساتھ چلیں. تو یہ ایروگنس کا بیسس کیا ہے کہ کس وجہ سے پرائم منسٹر اتنے ایروگنٹ نظر آ رہے ہیں؟ کیا یہ اپوزیشن کی کمزوری کی وجہ ہے یا کسی اور وجہ سے وہ اتنے غصے میں نظر آ رہے ہیں؟ ود ڈیو رسپیکٹ میں لفظ ایروگنس کا استعمال نہیں کروں گا. اس میں مجھے کوئی ایروگنس اس کی نظر نہیں آئی ہے. بڑی ایک فرم پوزیشن جو اس نے لی ہوئی ہے، الیکشن سے بہت پہلے لی ہوئی ہے، پچھلے 22 سال سے وہ لڑ رہا ہے کہ میں نے اس ملک میں کرپشن ختم کرنی ہے. تو وہ اگر وہ میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ پروگرام یہاں کر رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر، تو وہ جو لوگ ہیں جن کے اوپر مقدمات ہیں یا بن سکتے ہیں، اب یہ جو نکلے ہیں، یہ جو فیک اکاؤنٹس نکل رہے ہیں، اگر یہ ٹھیک ہیں، واقعی یہ کھولے گئے ہیں منی لانڈر کرنے کے لیے، تو کیا ایسے لوگوں کو بخش دینا چاہیے؟ کیا ان کو این آر او دینا چاہیے؟ میں فیل کرتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کی بہت ساری ٹریجڈیز ہوئی ہیں، ان میں بہت بڑی ٹریجڈیز میں سے ایک این آر او تھا جو مشرف صاحب نے کیا تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ اور باقی لوگوں کے ساتھ، ایم کیو ایم کے ساتھ کیا تھا. دیکھیے، نتو خان اگر جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس کو 10 روپے کا بھی اس کے خلاف کو مقدمہ ہوتا ہے، تو کیا نتو خان کو بھی اس قسم کا این آر او دیا جائے گا؟ فقیر محمد کو بھی دیا جائے گا؟ پیپل ہو آر نو بڈیز. آپ کو مراد ہے کہ جو جس لہجے میں وہ بول رہے ہیں اس کے پیچھے یہ اپوزیشن میں جو خامیاں ہیں، کمزوری نہیں کہ کمزوری تو یہ ہے کہ وہ اکٹھے نہیں کھڑے ہو رہے، جو خامیاں ہیں اپوزیشن لیڈرز میں، وہ ان کو عمران خان کو ایک وجہ دے رہی ہیں کہ وہ اتنے دبنگ طریقے سے ہی آتے غصے سے ان سے بات کریں. اگر خرابی کی آپ خرابی لفظ استعمال کر رہے ہیں کرپشن، ان کی کرپشن کے لیے، تو میں ایگری کروں گا. جی بالکل، دیکھ وہ بات ہے، بالکل صحیح ہے. دوسری بات ہے کہ ان کا ایک اپنا ایجنڈا ہے. عمران خان جو ہے اس کا اینٹی کرپشن ایک ایجنڈا 1 دن 2 دن 4 دن 10 دن پرانا نہیں ہے. یہ اس کی سیاست، جب سے وہ سیاست میں آیا ہے اس وقت سے وہ اس کے بارے میں بات کر رہا ہے. اور پاکستان نے اگر آپ دیکھیں گے، اگر میرا خیال ہے کہ اب آنے والے دنوں میں آپ کو بہت سارے فیکٹس اینڈ فگرز ملیں گے، تو پاکستان کے جو ڈیمیجنگ جو اس کے اوپر سب سے زیادہ جس کے نیگیٹو اثرات ہوئے ہیں وہ کرپشن میں ہوا. آج پاکستان اکنامکلی جہاں کھڑا ہے وہ کس وجہ سے کھڑا ہے؟ پاکستان ایک سسٹینیبل ریاست ہے. آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہت زیادہ جانتے ہیں، پاکستان ایک وائبل، ایک سسٹینیبل ریاست ہے. کیا بات ہے کہ آج اس کی وائبلٹی اور سسٹینیبلٹی کے اوپر سوالیہ نشان اٹھ رہے ہیں، اور پاکستان ایک ایسے نہج کے اوپر آج کھڑا ہوا ہے جہاں کی اس کی سروائیول کے ایشوز بنے ہوئے ہیں، ایگزسٹینشل چیلنجز بنے ہوئے ہیں اکنامکلی. تو یہ اس وجہ سے ہے کہ پاکستان کو لوٹا گیا ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، اور یہ ایجنڈا میں 100% اس کے ساتھ اگری کرتا ہوں. وہ میرا خیال ہے کہ اس میں نہ ایروگنس کا کوئی اظہار ہے، نہ ہی کسی اور چیز کا اظہار ہے. اپوزیشن کی ویکنس جو ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک فیکٹر نہیں ہے. یہ اپنے ایجنڈا کو آگے لے کے چل رہا ہے اور ریٹریٹ کر رہا ہے کہ جی دیکھیے میں نے کوئی این آر او آفر نہیں کرنا. I think it is for the benefit of Pakistan. اسد سے این آر او پہ اوپینین لیتے ہیں کہ اسد، یہ حکومت کا کام ہوتا ہے کہ کسی کو این آر او دینا یا نہیں. یہ کیا میسج کنوے کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا ان پہ کوئی کہیں سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی طرح سے جو کرپشن کے کیسز ہیں ان میں جو لوگ انوالو ہیں ان کو بیل آؤٹ کیا جائے؟ ورنہ کیونکہ اگر پرائم منسٹر کی ایک فرم پوزیشن ہے تو اس کو بار بار سٹیٹ کرنا اور اس ڈیبیٹ کو ریوائیو کرنے کا کوئی فائدہ تو نظر نہیں آتا. جناب میں این آر او پہ بس ابھی آتا ہوں، لیکن ابھی جو آپ نے بات کی کہ جی ان کے لہجے میں ایروگنس ہے، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ اگر آپ منتخب وزیر اعظم ہیں تو آپ کے ٹون میں بھی اس طرح کی سٹیٹسمنشپ ہونی چاہیے جو عمران خان صاحب کی لہجے میں اس طرح نہیں سننے کو ملتی. کافی زیادہ ایک جارحانہ رویہ ہے جو اب ختم ہو جانا چاہیے. لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کی جا رہی ہے. جب شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جی ہم XYZ کو گھسیٹ کے لے کے جائیں گے، یا جب آصف زرداری صاحب بار بار ان کو عمران نیازی کہتے ہیں، یا جب فضل الرحمان صاحب آج کے وزیر خزانہ کو 1971 کے جنرل غلام عمر کے کردار کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو کیا یہ بہت زیادہ تعمیری قسم کی بات چیت ہو رہی ہے؟
کیا حزب اختلاف کی طرف سے بہت لیکن اسد یہاں پہ ہمیں یہ بھی تو نوٹ کرنا ہے نا، جو آپ نے باتوں کی جن چیزوں کا ذکر کیا وہ مطلب وہ حکومت میں رہتے ہوئے نہیں تھی، وہ ایک پولیٹیکل جلسوں میں یا میٹنگز میں انہوں نے یہ باتیں کی. یہاں پہ تو پرائم منسٹر ایک اسٹیٹ ٹی وی پہ. اسی وجہ سے باقر صاحب میں نے شروع ہی کیا تھا کہ عمران خان صاحب وزیر اعظم ہیں، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، ان کا جو کردار ہے وہ باقیوں سے زیادہ اس میں بھاری ہے اور زیادہ مؤثر ہے. یو آر رائٹ، دیر از این ایڈڈ ویٹیج ٹو بینگ پرائم منسٹر. لیکن اب آپ اگر این آر او پہ بھی آ جائیں تو آصف زرداری صاحب نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کوئی فائدہ نہیں حاصل کیا این آر او سے، کیونکہ این آر او کو عدالت عظمیٰ نے مسترد کر دیا اور وہ تو عدالتوں کے ذریعے بری ہوئے. لیکن این آر او نے ان کو اس حد تک ڈھیل ضرور دی تھی کہ وہ صدر بن سکیں. جب تک وہ مسترد ہوا تو وہ اس عہدے پر فائز ہو چکے تھے اور ان کی سیاست کو چار چاند لگ چکے تھے. اینڈ اگین آئی ووڈ اگری ود رؤف صاحب، بلکہ جب بھی رؤف صاحب ہوتے ہیں شو پہ تو ٹو امپروو آن اے اسٹیٹمنٹ از آلویز ویری ڈیفیکلٹ. وہ بالکل درست فرما رہے ہیں کہ این آر او ہماری تاریخ کا ایک میں سمجھتا ہوں سیاہ قسم کا ایپیسوڈ تھا. لیکن مجھے جو افسوس ہوتا ہے، اور پھر سے گھوم پھر کے میں حکومت وقت پہ آؤں گا، کہ آصف زرداری صاحب کو فائدہ پہنچا، متحدہ قومی موومنٹ کے لیڈروں کو فائدہ پہنچا، لیکن جو اس سوچ کا جو سر چشمہ تھا وہ چودھری شجاعت حسین صاحب تھے، وہ چودھری پرویز الہی صاحب تھے، اور ان کو آپ نے بنا دیا اسپیکر پنجاب اسمبلی. وہاں بتایا یہ ہمیں جا رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ اثر رسوخ قسم کی شخصیت ہیں، جو انہوں نے سارا انفلوئنس 2002 سے 2008 تک ایکیومولیٹ کیا تھا، وہ اب پھر سے ان ایکشن ہے. تو کیا کاف لیگ وہی پرانی سیاست نہیں ہے؟ کیا کاف لیگ پہ کرپشن کے وہ نہیں ہے پرچے؟ کیا جو انہوں نے کیا تھا اسی پیریڈ میں وہ شہباز شریف صاحب والی کرپشن جیسی نہیں تھی، آصف زرداری صاحب جیسی کرپشن نہیں تھی؟ بالکل اسد، جیسے آپ کہہ رہے ہیں، چھوٹی سی کریکشن صاحب، ڈیو ریسپیکٹ، چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز الہی ہسٹوریکلی این آر او کے خلاف تھے. انہوں نے اپوز کیا تھا اس کو، اور وہ بارہا اس چیز کا اعادہ کر چکے ہیں کہ ہم نے ایڈوائز کیا تھا کہ این آر او مت دیا جائے. یہ ہسٹوریکل ٹروتھ. چلے اس کلیریفیکیشن کے ساتھ ہی ہم بریک پہ چلتے ہیں، اور جب بریک پہ آئیں گے تو اس پاکستان کی دولت کی بات کریں گے جو کہا جاتا ہے کہ بیرون ملک رکھی ہوئی ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اس حصے میں بات کریں گے بیرون ملک پاکستانیوں کے جائیدادوں سے متعلق. ایف آئی اے نے اس حوالے سے ایک طویل فہرست سپریم کورٹ میں جمع کروا دی ہے، جس میں کہا گیا کہ پاکستانیوں کی بیرون ملک لگ بھگ 1000 ارب کی جائیدادیں ہیں. اس میں سے ایک اور اہم بات یہ ہے کہ 35 کے قریب سیاسی لوگ بھی ہیں جن کی جائیدادیں ملک سے باہر ہیں. رؤف صاحب، یہ ایک بڑا جیسے ہے کہ ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. عمران خان صاحب نے بھی بات کی کہ تقریباً 200 ارب ڈالر کی جائیدادیں بیرون ملک ہیں، اور اگر ان میں سے ایک میجر ریکوری ہو جائے تو ہم معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں. اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اکنامک ریکوری پلان بھی کافی حد تک اس پہ ہی ڈیپینڈنٹ تھا. لیکن اگر میں یہ جو ابھی سپریم کورٹ میں پروسیڈنگ چل رہی ہے تو وہاں پر یہ کچھ سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ان میں سے جسٹ ان کا میں آپ کے لیے اشارہ کرتا چلوں کہ جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے چیف ہیں جہانزیب خان، انہوں نے کہا کہ ہم ان لوگوں کو اس جو موجودہ ٹیکس رجیم ہے اس کے تحت پروزیکیوٹ نہیں کر سکتے. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ ہم ان لوگوں سے ٹیکس نہیں لے سکتے جب اگر وہ ادھر دوسرے ملک میں ٹیکس دے رہے ہیں. باجوہ صاحب نے کہا کہ ہم ان کے اکاؤنٹس کی ڈیٹیل حاصل نہیں کر سکتے، اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ ان سے ہم جو ہے کوشش کریں تو زیادہ سے زیادہ ٹیکس لے سکتے ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم نے ایک نیشنل ایک ہائپ کریٹ ہوئی تھی بیرون ملک ہمارے ایسٹس کی، تو اس کے بعد ہم کہیں یہ پورا کیس کسی بند گلی میں تو نہیں جا رہا کہ کوئی ہمیں ایکچولی بھی کوئی چیز مل پائے گی اس کے اینڈ پہ؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے جو آپ نے کیا ہے. دیکھیے، پہلے تو میں اس کو میں ایک انٹینشن کے پرسپیکٹو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں. اب آپ جانتے ہیں کہ پچھلی 2 حکومتیں جو تھی وہ بھی ان کا ہی نعرہ لگا کے حکومت میں آئی تھیں کہ ہم نے یہ جو
پیسہ ہے باہر گیا ہوا ہے اس کو نکالنا ہے. خان صاحب کی ذرا اس سلوگن میں زیادہ جذبہ تھا, زیادہ شدت تھی, لیکن پہلی حکومتیں بھی یہ کہتی تھی کہ ہم وہ مال نکالیں گے پیٹ کاٹ کے. آپ کو یاد ہوگا وہ, لیکن انہوں نے اس کام کے کرنے کی طرف جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے سیریس کہ معاہدے کرنے ہوتے ہیں آپ نے دوسرے ممالک کے ساتھ, وہ نہیں کیے تھے. 10 کے 10 سال, 5 سال ایک کی, 5 سال دوسرے کی, انہوں نے معاہدہ تک نہیں کیا. دیٹ مینس کہ یہ سلوگن کی حد تک تو کام ٹھیک تھا, لیکن انٹینشن جو تھی وہ ایکچولی نہیں تھی کہ ہم نے واقعی پیسہ لے کے آنا ہے. تو وہ مکمکا کی جو سیاست تھی وہ ہو رہی تھی. اب انہوں نے اپنی حکومت کے آنے کے 15 دن کے اندر اندر یو کے ساتھ معاہدہ کیا ہے, سائن ہو گئے ہیں. دیٹ مینس کہ اب ریپیٹریشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سو ایک تو انٹینشن کے کانٹیکس میں فرق ہے. ڈیفینیٹلی یہ چاہتے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, سنسیئر ہیں اور کرنا چاہتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, اب ہو سکتا ہے کہ نہیں. آپ نے 3 سٹیٹمنٹس پڑھی ہیں, اس میں FPR کے چیئرمین کی پڑھی, آپ نے اسٹیٹ بینک کا جو گورنر ہے ان کی پڑھی, اور آپ نے اٹارنی جنرل کی پڑھی. تینوں نیگیٹو سٹیٹمنٹس ہیں. میں ان نیگیٹو سٹیٹمنٹس کے اوپر نہیں جانا چاہوں گا, کیونکہ میری انفارمیشن ہے کہ باقی ممالک, دنیا کے اور ممالک نے کافی حد تک یہ کہا ہے کہ آج شہزاد اکبر کی سٹیٹمنٹ ابھی آئی تھی کوئی 2 گھنٹے کے پہلے, انہوں نے کہا تھا جی کہ نومبر کے مہینے میں ہمارا سوئٹزرلینڈ کے ساتھ معاہدہ ہو جائے گا فار ریپیٹریشن آف منی. اس کے بعد بھی وقت لگے گا, 2 دن, 2 ہفتے, 2 مہینے میں نہیں ہوگا. لیکن پہلی جو سٹیپ ہے وہ ہے معاہدہ کرنا ان ممالک کے ساتھ, جس کی بیسس کے اوپر وہ پھر اس کو پرسو کر سکیں گے. تو ٹو دی ایکسٹینٹ اسی بات پہ ہم تھوڑا سا اسد کا بھی ٹو دی ایکسٹینٹ آف سنسیئرٹی وہ موجود ہے, لیکن جو باقی ٹیکنیکلٹیز ہیں ان کو آپ کو کوپ کرنا پڑے گا. اسد یہیں سے اگر ہم کنٹینیو کریں تو جو ایسٹ ریکوری یونٹ جس کا روف صاحب ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کافی ہے, یا آپ کو جو MLAs آپ کر رہے ہیں وہ بھی, ان کے علاوہ آپ کو اپنے اندر بھی دیکھنا پڑے گا؟ اور جس طرح آپ کے یہاں پر میں بھی ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ جو یہاں پر جو ٹیکس کا رجیم ہے وہ آپ کو ان لوگوں کو پروزیکیوٹ نہیں کرنے دیتی, تو اس کا مطلب یہاں انٹرنلی بھی ہمیں کچھ ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. نہیں جناب, اصلاحات کی تو بہت سخت ضرورت ہے. میں اگر وہ چھوٹی سی وہ وضاحت بھی کر لوں, پچھلے سیگمنٹ سے بالکل درست فرمایا کہ چودھری برادران نے سخت مخالفت کی تھی NRO کی, لیکن یو کانٹ ہیو اٹ بوتھ ویز. آپ پھر اس کے بعد آصف زرداری صاحب کی حکومت میں ڈیپیوٹی وزیر اعظم بھی رہے, اور جو باقی تمام NICL سکیمز وغیرہ وغیرہ سارا ایک بہت لمبی فہرست ہے. لانگ سٹوری شارٹ, آپ پرانے پاکستان کے ایک بہت اہم حصے ہیں جن کا عمران خان صاحب کہتے ہیں ان کے خلاف ہم کارروائی کرنا چاہیں گے. اب جس طرح آپ نے ابھی بات کی, جو فورن ایسٹس کی باتیں, بین الاقوامی جورسڈکشنز میں جو جائیدادیں ہیں, بالکل بات درست ہے. پرویز مشرف صاحب نے بھی 2000 میں یہی کہا تھا کہ ہم ان ایسٹس کو سیز کر لیں گے, لیکن میرے خیال سے سب سے تعمیری بات ابھی خصوصی جو معاون ہیں احتساب کے مرزا شہزاد اکبر صاحب, وہ ابھی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان حکومتوں کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے بین الاقوامی معاہدے طے کریں تاکہ ہماری یہ جو تمام ایک نظریہ ہے PTI کا اینٹی کرپشن کا, وہ کسی طرح سے کارکردگی میں ٹرانسلیٹ تو ہو سکے. اور ابھی کنزرویٹو پارٹی کے جو ہوم سیکریٹری ہیں ساجد جاوید, ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی, اور ابھی روف صاحب نے بھی حوالہ دیا جو سوئٹزرلینڈ میں وہ معاہدہ کریں گے. بالکل اسد صاحب, جیسے آپ کہہ رہے تھے نا کہ پہلا قدم لے لیا گیا ہے, اور ہم امید کریں کہ وہ اسی جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں گے, اور یہ ایک کوشش ہوگی کہ شاید جو ملک سے ہمارے دولت غیر قانونی طور پر باہر گئی ہے وہ واپس لائی جا سکے. ناظرین, اسی کے ساتھ ہم بریک پہ چلتے ہیں, اور جب ہم اگلے سیگمنٹ میں آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ جو پروسکرائبڈ آرگنائزیشنز کے بارے میں جو آرڈیننس تھا اس کے لیپس ہونے کے بارے میں. ویلکم بیک. اس حصے میں بات کریں گے اس آرڈیننس کی کہ جو لیپس ہو گیا, اور وہ اس حافظ سعید اور اس سے متعلق تنظیموں کے متعلق تھا, اور جس کی وجہ سے ہم گرے لسٹ پہ گئے. روف صاحب, ہم تھوڑا سا اس کو اگر دیکھیں کہ ہم نے یہ آرڈیننس ایک وجہ سے کیا تھا کہ کسی طرح سے ملک کو گرے لسٹ سے بچائیں, اور اب ہم گرے لسٹ میں ہیں, اور پھر بھی ہم نے اس کو لیپس ہونے دیا اس آرڈیننس کو. کیا یہ ہماری پرائرٹیز کو شو کرتا ہے کہ یہ چیز ہماری پرائرٹی پہ نہیں ہے, یا یہ شو کرتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ اس میں نہیں ہے کہ اس قانون سازی کو باقاعدہ طور پہ نیشنل اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس کروایا جائے؟
یہ سارے فیکٹرز اپنے اپنے تئیں جو ہے اس کا حصہ ہو سکتے ہیں کہ جی اس کی وجوہات ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ ایک انیفیشنسی ہے. میرا نہیں خیال کہ حکومت ایکچولی یہ چاہتی، کیونکہ یہ میرا خیال انٹرم جو حکومت تھی اس کے زمانے میں یہ لیپس ہوا تھا. اس کے بعد اس حکومت کو آتے ہی اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا، اٹینشن دینی چاہیے تھی، کیونکہ FATF کی گریٹ لسٹ کے اوپر آپ آلریڈی موجود ہیں اور بلیک لسٹ کا خطرہ آپ کے اوپر لوم کر رہا ہے. وہ آپ اس پہ جا سکتے ہیں. ابھی ان کے وہ لوگ آئے ہوئے تھے، پیسیفک گروپ آیا تھا، اس نے تو باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ نے پروگریس نہیں کی ہے. نہیں کیا، تو ان کو چاہیے کہ فوری طور کے اوپر یہ آرڈیننس جو ہے اس کو دوبارہ اسد اگر آپ تھوڑی سی روشنی اس بات پہ ڈالیں کہ لیپس کیوں ہوا، تھوڑا اگر آپ نے سٹڈی کیا ہو پچھلے دنوں میں اس کیس کو، جب آپ اخبارات میں اس کی رپورٹنگ ہوتی بھی رہی ہے کہ یہ لیپس ہونے دیا گیا، یا اسمبلی میں ٹیبل ہوا تھا 12 اپریل کو، لیکن اس کے بعد نہ ووٹنگ ہوئی، نہ نئی حکومت نے آ کر یا نئی پارلیمنٹ نے آ کے اس کو ٹیک اپ کیا. آپ کی نظر میں کیا فیکٹرز ہو سکتے ہیں؟ جناب اگر ہم موٹیویشن کو چھوڑ دیں کہ کیوں ہوا، کس طرح ہوا، بات یہ ہے کہ یہ بائی اٹ سیلف ایک ناکام کارروائی ہے. آرڈیننس کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک صدارتی ایک کاغذ ہوتا ہے، آپ ایک دستخط کے ذریعے اس کو قانون میں ٹرانسلیٹ کر دیتے ہیں. اس لیے آپ کا یہ بھی قانون ہے کہ اس آرڈیننس کو اصل یہ ہمارا سوال ہے نا کہ لیجسلیشن کیوں نہیں ہو پائی. جناب میں اس لیے میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں سر. وہ آپ ایک وجہ سے آپ کے 3 ہمسائے ممالک ہیں اور 4 میں سے 3 آپ سے ناراض ہیں. ایک وجہ سے آپ اس طرح ایسولیٹ ہو رہے ہیں. ایک وجہ سے آپ جب اپنی قومی سلامتی کی بات کرتے ہیں تو اس میں اس طرح کی عجیب و غریب تنظیمیں آ جاتی ہیں. ایک وجہ سے پھر یہ اتنی بڑی کانٹروورسی بن جاتی ہے کہ آپ FATF کے گرے لسٹ پہ ہیں یا وائٹ لسٹ پہ ہیں یا بلیک لسٹ پہ ہیں. کچھ دیر میں 6 اور بھی شیڈز آ جائیں گے. مجھے جو بات سمجھ نہیں آ رہی سر وہ یہ ہے کہ جب آپ کا نیشنل ایکشن پلان طے ہو گیا، جب آپ نے کلا دم تنظیموں کے خلاف بنا کسی تفریق کے کارروائی کرنے کا یہ ایک طرح کا عہد کیا تھا، تو آپ کچھ گروہوں کو کیوں جانے دیتے ہیں، کچھ تنظیموں پہ اس طرح کی کلا دم پابندی کیوں لگا دیتے ہیں، اور ہماری زیادہ سے زیادہ کارروائی یہ کیوں ہوتی ہے کہ ہم ان لیڈران کو ہاؤس اریسٹ میں رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد کوشش یہ کریں گے کہ کوئی بین الاقوامی صحافی پہ یہ نظر نہ ہو جائے. اسد صاحب کی بات سے 100% ایگری. تو اسد ہم اس نقطے پہ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں کہ امید کے ساتھ ختم کرتے ہیں کہ حکومت اس ایشو کی طرف جلد از جلد توجہ دے گی اور اس انٹرنیشنل کنسرن کو، اور یہ ہمارے کو اپنے انٹرسٹ میں بھی ہے کہ اس ایشو کو ایڈریس کیا جائے، فوری طور پہ ایڈریس کیا جائے گا. ناظرین امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے اور اسد کو اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.